الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 102 ہے، جس میں ہم لوگ فعل مضارع کے جوازم کے بقیہ احکام کو پڑھیں گے۔ وہ جوازم جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 13 ہیں۔ ان میں سے ایک حرف ان شرطیہ ہے، بقیہ 12 اسمائے شرط ہیں: من، ما، مہما، حیثما، اذما، متی، اینما، انا، ایانا، کیفما، اینا، ایون۔ ان کے مبنی و معرب ہونے کا، دو فعل مضارع کو جزم دینے کا ذکر اسماء مبنیہ میں گزر چکا ہے۔ اسماء مبنیہ کی جو اقسام ہیں اس میں سے ایک قسم اسماء شرط بھی ہے، تو وہاں جو ہے یہ ساری باتیں کہ یہ اسماء مبنیہ یا اسماء شرط جو ہے ان میں سے کون کون مبنی ہے، تو ایون کو چھوڑ کر کے سارے مبنی ہیں، تو اس کا ذکر اور پھر یہ ان کے جزم، دو فعل مضارع کو جزم دینے کا ذکر، یہ سب وہاں ہو چکا ہے۔ یہاں صرف اس اعتبار سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع کے جوازم میں سے ہیں، ایسے جوازم جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، شرط کے بھی فعل کو اور جزا کے فعل کو، جواب شرط کے فعل کو بھی جزم دیتے ہیں۔ ان شرطیہ، اس کا تذکرہ اس سے پہلے نہیں آ چکا ہے تو یہاں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان شرطیہ یہ جواب کو شرط کے ساتھ جوڑتا ہے، شرط اور جواب شرط دونوں کے فعل کو جزم دیتا ہے۔ یعنی ان کا کام یہ ہے معنوی طور پر کہ دونوں میں ربط پیدا کرتا ہے، شرط اور جواب شرط میں، اور لفظی طور پر اس کا کام یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو جزم دیتا۔ جیسے ان تجتہد تنجح، اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ تجتہدو ایک الگ فعل تھا، تنجحو ایک الگ فعل تھا، دونوں میں کوئی ربط نہیں تھا، لیکن ان داخل ہو کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور ایک چیز اس وقت پائی جائے گی جب پہلی چیز پائی جائے گی۔ محنت اگر پائی جائے گی تو کامیابی پائی جائے گی۔ دونوں میں ربط پیدا کر دیا ہے ان شرطیہ نے، اور ربط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کو جزم بھی دیا ہے۔ تجتہد فعل شرط ہے اور تنجح فعل جواب شرط ہے، دونوں ان کے ذریعہ مجزوم ہیں۔ جواب شرط پر فا کا داخل ہونا، جواب شرط پر فا کا داخل ہونا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ عام طور پر اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے جو ہے ممیز و تمیز میں غلطی ہوتی ہے، تذکیر و تانیث میں، ایسے اس میں بھی اکثر غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چیز ذہن میں رہتی نہیں ہے، باقی نہیں رہتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جواب شرط پر فا داخل نہ ہو، جیسے ان تجتہد تنجح، تنجح پر فا داخل ہے؟ نہیں داخل۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں، مگر درج ذیل صورتوں میں جواب شرط پر فا کا داخل ہونا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، چاہے ادوات شرط جازم ہوں یا غیر جازم، اس لیے کہ بعض ادوات ایسے ہیں جو شرط کا معنی تو دیتے ہیں لیکن وہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، جواب شرط
جملہ اسمیہ اگر ہے تو اس پر فا داخل ہوگا. وہ جملہ شرطیہ وہ جملہ اسمیہ چاہے مثبت ہو یا منفی ہو، مثبت ہو یا منفی ہو. جیسے من جدّا فالنجاح حلیفہ، جس نے محنت کی تو کامیابی اس کے ساتھ ہوگی. تو اب النجاح حلیفہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور جواب شرط واقع ہے، اس لیے اس پر فا داخل ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت جب جواب شرط پر فا داخل ہو، جب جواب شرط ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کا فعل طلبی ہو، یعنی اس میں امر یا نہی یا استفہام کا معنی ہو. اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں طلب پائی جاتی ہے. امر میں کسی کام کے کرنے کی طلب، نہی میں کسی کام کے نہ کرنے کی طلب، استفہام میں جواب کی طلب. تو تینوں میں طلب موجود ہے، طلب پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے اذا مرضت فاتبع نصح الطبیب، جب تو بیمار ہو تو ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل کرو، ڈاکٹر کی نصیحت کی اتباع کرو. اب وہ بتایا تھا نا کہ ادوات شرط چاہے جازم ہو یا غیر جازم، اذا جو ہے یہ جزم نہیں دیتا ہے لیکن شرط کا معنی دیتا ہے. شرط کے معنی کے ساتھ ساتھ ظرفیت کا بھی معنی دیتا ہے. جب بھی تم بیمار ہو تو ڈاکٹر کی نصیحت کو مانو، اس پر عمل کرو. تو اب یہ اتبع نصح الطبیب جواب شرط واقع ہے، اذا کا جواب شرط ہے اتبع نصح الطبیب، تو اس پر فا داخل ہے، اس پر فا داخل ہے. اور اس کے بعد ہے ان کلفت بامر فلا تقصر فیہ، ان کلفت بامر فلا تقصر فیہ، اگر تو کسی کام کا مکلف کیا جائے، کوئی ذمہ داری تمہیں دی جائے، فلا تقصر فیہ، تو تم اس میں کوتاہی نہ کرو. تو اب ان کلفت بامر یہ شرط ہے، جواب شرط ہے لا تقصر فیہ، اور جواب شرط میں چونکہ طلب ہے، نہیں اس میں پائی جا رہی ہے اور نہیں کے اندر طلب ہوتا ہے، اس لیے اس پر فا داخل ہے. ان حدثتک بالسر فہل تکتمہ، اگر میں تمہیں راز کی بات بتا دوں تو کیا تم اسے چھپائے رہو گے؟ تو اب اس میں ان حدثتک بالسر یہ شرط ہے، جواب شرط ہے حل تک تم ہو، اور جواب شرط میں چونکہ استفہام ہے، طلب پائی جا رہی ہے، اس لیے اس پر فا داخل ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا مقام یا پہلی صورت یہ ہے کہ جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا داخل ہوگا، اور وہ جملہ اسمیہ چاہے مثبت ہو یا منفی. اور دوسرا کہ جب جواب شرط ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کا فعل طلبی ہو. ٹھیک ہے. تیسرا جب جواب شرط ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کا فعل جامد ہو. جامد سے مراد یہ کہ متصرف نہ ہو، اور متصرف یہ ہے کہ اس سے ماضی، مضارع، امر اور دوسرے جو ہے مشتقات جو ہے استعمال ہوتے ہوں. جیسے من افشى السر
فلیس بامین من افشى السر فلیس بامین، جو بھی راز فاش کر دے گا تو وہ امین نہیں ہے، جو بھی راز کو فاش کر دے گا وہ امین نہیں ہے۔ تو من افشى السر یہ شرط ہے، اور جواب شرط لیس بامین ہے، اور جواب شرط میں یہ جواب شرط جملہ فعلیہ ہے اور اس کا فعل جامد ہے۔ لیسا یہ فعل جامد ہے کہ نہیں ہے؟ لیسا کی گردان نہیں آتی ہے، اس سے مضارع اور جو ہے امر اور دوسرے صیغے مشتق نہیں ہوتے ہیں، تو لیسا جو ہے یہ جامد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر جواب شرط ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کا فعل جامد ہو تو اس پر بھی فا داخل ہوگا۔ ان تتعاونوا فنعم ما تصنعون، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تو کیا ہی اچھا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اب یہاں ان تتعاونوا یہ شرط ہے، جواب شرط نعم ما تصنعون ہے، اور جواب شرط جملہ فعلیہ ہے جس کا فعل جامد ہے، تو ایسی صورت میں اس پر فا داخل ہوگا، اور جامد فعل کون سا ہے؟ نعمہ ہے۔ نعمہ فعل مد ہے، نعمہ فعل مد ہے اور یہ جامد ہے، یہ متصرف نہیں ہے۔ چوتھی صورت، جب جواب شرط ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کے فعل سے پہلے لن یا ما یا قد یا سین یا سوف موجود ہو۔ لن ما نافیہ، لن بھی جو ہے نافیہ ہی ہے، قد سین سوفا، یہ پانچ چیزیں، اگر پانچ چیزوں میں سے کوئی چیز ہے فعل سے پہلے، جواب شرط کے فعل سے پہلے اگر ان پانچوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو اس پر فا داخل ہوگا، جیسے ان عصیت اللہ فلن تنجح، ان عصیت اللہ فلن تنجح، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہرگز تو کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اب جواب شرط لن تنجح ہے، جملہ فعلیہ ہے اور فعل سے پہلے لن ہے، اس لیے اس پر فا داخل ہوگا۔ من ظلم الناس فسوف یندم، من ظلم الناس فسوف یندم، اس میں من ظلم الناس یہ شرط ہے اور سوف یندم یہ جواب شرط ہے، تو جواب شرط جملہ فعلیہ ہے اور اس کے فعل سے پہلے یندمو سے پہلے سوف استعمال ہے، اس لیے اس پر فا داخل ہے۔ ایسے یہ دو مثالیں دے دی گئیں گویا لن کی اور سوفا کی، لیکن ایسے ہی ما اگر فعل سے پہلے ہو یا قد ہو یا سین ہو تو بھی اس پر فا داخل ہوگا۔ دو فعل مضارع کو جزم دینے میں ان شرطیہ ہی اصل ہے، ان شرطیہ ہی اصل ہے، اس کے علاوہ اسماء شرط جازمہ دو فعل مضارع کو اس بنیاد پر جزم دیتے ہیں کہ ان میں ان کا معنی شامل ہوتا ہے، جیسے من یزرنی اکرم ہو، من یزرنی اکرم ہو، جو مجھ سے ملنے آئے گا میں اس کی عزت کروں گا۔ یہ مثال ان یزرنی احد اکرمہ کے معنی میں ہے،
کہ اگر کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ تو دو فعل مضارع کو جزم دینے میں اصل ان ہے، اور اسماء شرط جازمہ بھی دو فعل مضارع کو اس لیے جزم دیتے ہیں کہ ان میں ان کا معنی پایا جاتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔